اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قربانیاں دی. انہی قربانیوں کی یاد میں لاکھوں کا مجمع ہو رہا ہے. اس گھر کے پاس جمع ہو رہا ہے جس گھر کو بناتے ہوئے یہ دعا فرما رہے ہیں. کعبۃ اللہ کو بناتے ہوئے 3 دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں رہی. یہ تیسری دعا ہے. پہلی دعا میں کیا؟ پہلی دعا میں کہا کہ یہ میری جو محنت ہے اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے قبول کریں، لیکن ہماری بھیک یہ ہے کہ آپ قبول فرمائیں. دوسری دعا یہ کیا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو آپ مسلمان بنا دیں، اور ہم دونوں سے جو اولاد نسل چلے گی وہ بھی مسلمان ہیں پورے کے پورے. اب یہ جو گھر جو بنایا جا رہا ہے یہ تو ویسے ہی نہیں بنایا جا رہا ہے، اس کا تو بڑا مقصد ہے. اس کعبۃ اللہ کے پیچھے، اس گھر کے پیچھے، اس عمارت کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے. وہ جو مقصد ہے اسے ہمیں آپ سکھائیں، ہمیں نہیں معلوم. اب وہ سب سیکھ کر سب جا رہے ہیں، ہزاروں سال سے جا رہے ہیں، قیامت کی صبح تک جائیں گے. اس لیے کہ قیامت اسی وقت قائم ہوگی جبکہ کعبۃ اللہ کا ایک پتھر ایک بھی دنیا میں نہیں رہے گا. قیامت اس سے پہلے قائم نہیں ہوگی. اب تیسری دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا. یا اللہ ایک نبی، ایک رسول کو آپ بھیجو. کس میں؟ میرے میں، اسماعیل میں، ہاجرہ میں. ان تینوں میں ایک نبی کو آپ بھیجو. وہ نبی کا کام کیا ہو؟ ذمہ داری کیا؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی کا، آپ کی کتاب پڑھ پڑھ کر سنائیں گے. تلاوت، یہ تلاوت سب سے بڑی عبادت ہے. تلاوت کے 3 اہم فائدے ہیں. چاہے وہ تلاوت 2 آیت ہو، چاہے وہ تلاوت 1 آیت ہو، لیکن تلاوت کے 3 اہم فائدے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں. یہ 3 فائدے بھی آدمی اپنے ذہن میں رکھے گا تو تلاوت کرے گا، تلاوت کا شوق پیدا ہوگا. اور جسے تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے پھر چھوڑے گا نہیں وہ قرآن. حضرات صحابہ سے لے کر آج تک بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دن میں 24 گھنٹے میں یہ قرآن پڑھتے ہیں. صحابہ میں سے لے کر آج تک بھی. آپ لوگ سنے ہوں گے، ضرور سنے ہوں گے. قرآن پاک کو معنی اور مطلب کے سمجھے بغیر پڑھنا بیکار ہے. تو اب یہ جو تلاوت کی جا رہی یہ قرآن پاک ایک دن میں معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے. میں یہ ایک نام لیتا ہوں لیکن وہ بھی گزر کر بہت سال ہو گئے. اور بھی ہوں گے، عورتوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں جو روزانہ یہ قرآن پاک ختم کرنے والے. اب تلاوت کے 3 اہم فائدے میں سے پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دل کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی کے لگنے سے زنگ لگتا ہے. مثال دے کر پڑھ سمجھائے. اب جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو تیل وغیرہ کے ذریعے رگڑ کر اسے صاف کر دیا جاتا ہے.
تو اللہ نے فرمایا دل کے زن کو دور کرنے والی چیز تلاوت ہے۔ زن کیسے لگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی ایک گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ لگتا ہے دل میں، پھر توبہ کر لیتا ہے، دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے وہ باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر لگتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ کالا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما یکسبون، ان لوگوں کے دل زنگ آلود ہو گئے جو کچھ کہ ان لوگوں نے دنیا میں کیا۔ اب اس کے بعد باہر سے دین کی باتیں، ہدایت کی باتیں دل کے اندر نہیں اتریں گی، اور دل میں جو نافرمانی کا جذبہ ہے وہ باہر نہیں نکلے گا، کیوں پورا ختم ہو گیا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ یہ بغیر وضو کے پڑھیں گے تو، وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو ہر حرف پر 25 نیکی ملے گی، وہ دوسری حدیث ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہے ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، وہ بغیر وضو کے پڑھنے، وضو کے ساتھ پڑھیں گے 25 نیکی ملے گی، اور قرآن پاک کو نماز میں پڑھیں گے تو 100 نیکی ملے گی۔ صرف الحمد میں بغیر وضو کے پڑھیں گے الحمد 50 نیکی ہے، اور وضو سے پڑھیں گے 125 نیکی ہے، اور نماز میں پڑھیں گے 500 نیکی۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ، اچھا یہ جو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی بغیر سمجھے پڑھے، بغیر سمجھے پڑھیں گے تو یہ نیکیاں، سمجھے ہوئے پڑھیں گے پتہ نہیں کہاں جائے گا وہ، اس کے لیے حدیث میں نہیں ہے، اس کے لیے یلئی نہیں ہے، بارڈر نہیں ہے اس کے لیے۔ تیسرا فائدہ، اچھا جو بولتا ہے بغیر معنی مطلب سمجھے قرآن پاک پڑھنا بیکار ہے، وہ یا تو بددین ہے یا بے دین ہے، یعنی دین ہی نہیں ہے اس کے پاس، یا دین ہے تو بگڑا ہوا دین رکھا ہے، بددین کا معنی صحیح دین نہیں ہے اس کے پاس، بگڑی ہوئی شریعت کو اپنے پاس رکھا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ آج ہم کو دنیا کی ہر چیز سے محبت ہے، اس محبت کو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں جب سوال ہوگا تو شاید جواب ہمیں نفی میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل حضرات صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے سامنے اذان ہو جائے تو کوئی کام نہیں سوائے نماز کے، اور تلاوت روزانہ، کچھ بھی نہیں، پورا جو مجمع بیٹھا ہوا ہے آج ایک عہد کر کر اٹھیں۔ عہد جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ عہد ہمیں آج ایک عہد کریں گے، روزانہ کم سے کم 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ پڑھے ہیں الحمدللہ، نہیں پڑھے ہیں تو پڑھیں گے، حضرت موجود ہے، حضرت ہم نے پڑھا قرآن پاک کو ایک مرتبہ ناظرہ ختم کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، وہی اس سے ہی فرض ہے ایک مرتبہ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایسا نبی آپ بھیجیں جو تلاوت کرے، اور قرآن پاک عام طور سے ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو 7 دن میں یہ قرآن پاک ختم کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں، اس کو ایک تقسیم کر لیا 7 منزل، قرآن میں 7 منزل ہیں، اس 7 منزل کے لیے ایک چھوٹے سے جملے میں جوڑ دیا، فمی بشوق، فا سے مراد سورہ فاتحہ، یہاں سے شروع پہلی منزل ہے، کہاں تک؟ سورہ مائدہ، فمی کے فا کے بعد میم ہے، میم سے مراد سورہ مائدہ، پارے 6 میں ہے۔ اب پارے 6 سے لے کر پارے 11 تک دوسری منزل، پارے 11 میں ایک سورت ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے سورہ یونس، وہاں سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے، فمی میں جو یا ہے سے مراد یونس علیہ السلام۔
اس کے بعد با ہے فمی بشوق، با سے مراد بنی اسرائیل، پارے 15 کا شروع ہے، یہاں سے چوتھی منزل ہے۔ اس کے بعد 5ویں منزل سورہ شعراء سے پارے 19 میں ہے، شعراء سے 5ویں منزل ہے، فمی بشوق، شین آ گیا۔ اب اس کے بعد واو، سورہ شعراء سے لے کر سورہ یاسین شریف تک 5 منزلیں ہو گئی۔ سورہ یاسین شریف کے بعد سورہ صافات کے نام سے ایک سورت ہے، وہاں سے 6ٹھی منزل ہے، فمی بشوق میں واو ہے شین کے بعد، یہ واو سے بعد والصافات، واو سے شروع ہوتی ہے وہ سورت، اور آخر میں قاف ہے۔ پارے 26 میں ایک سورت ہے سورہ قاف، قاف سے ہی شروع ہوتی ہے، قاف والقرآن المجید۔ یہ 7 منزلیں ہو گئی۔ پڑھنے والے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، کیا بھی دشواری نہیں۔ ہمارے وقت تو ہم دیکھیں 24 گھنٹہ کیسا ہمارا جا رہا ہے، اسے جب دیکھیں گے تو ہماری زندگی کے جو اکثر حصہ برباد جا رہا ہے، اگر تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارا پورا پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ اچھا، تلاوت کے 4 حقوق ہیں، بات اس سے پہلے آئی تھی، وہاں نہیں بیان کیا تھا۔ حق تلاوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تلاوت ایسی کرو کہ اس کا حق ادا کرو۔ 4 باتیں پائی جائیں گی، کی جائے گی بھی تلاوت قرآن پاک کا حق ادا کیا۔ نمبر 1، تلاوت لفظ کی، جسے کہ پڑھ رہے ہیں، جسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو سکھایا، نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، حلم جرہ یہاں تک آج بھی جو حفاظ کرام علماء قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے پڑھایا۔ اب امام صاحب مغرب کی نماز پڑھے ہیں، غور سے سنے ہیں یا اس کے بعد سنیں گے، تو سنتے ہوئے یہ محسوس کرو ایسے ہی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے جیسے حضرت امام صاحب پڑھتے ہیں۔ امام صاحب جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہم پڑھیں گے تو پہلا حق ادا ہوگا، اگر ہم ایسا نہیں پڑھیں گے تو پہلے سیڑھی میں چھمفائل ہو جائے گی۔ اسے تجوید بولتے ہیں۔ تجوید بھی فرض عین ہے، قرآن جیسے پڑھنا فرض عین ہے، تجوید سے پڑھنا بھی فرض عین ہے۔ تجوید کا علم جاننا فرض عین نہیں ہے۔ پورے قصبہ سے کیا ہے رحمت والا، پورے رحمت والا میں ایک آدمی تجوید کے قاعدے جانتا ہے تو کافی ہے، حضرت جانتے ہیں بس کافی نہیں، آپ لوگ جاننے کی ضرورت نہیں۔ لیکن پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا سب پر فرض ہے، عورت پر بھی، بوڑھے پر بھی، بچے پر بھی، بڑھیا پر بھی، سب پر بھی۔ حضرت ہم نہ ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں، ایک ہی بول رہا دنیا میں سب ہوتا وہ ایک ہی ہوتا نہیں، سب ہوتا، بڑے سے بڑا کام ہوتا نہیں ہوتا تو تلاوت و قرآن پاک ایک ہی ہوتا نہیں، اس سے ایک ہی سب کی زبان جلدی کھلتی۔ حضرت ہمارے سے ہوتا نہیں، حضرت کتنا کی کوشش، کیا بھی کوشش کریں، اور جو کوشش کیوں، قرآن میں اللہ میں بولتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آدمی جو کوشش کرتا ہے اللہ میں اس کوشش کا پھل اسے دیتے ہیں۔ اگر تو بولتا ہے بہت کوشش کرے آتا نہیں بولا تو جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر تو سچ بولتا ہے تو اللہ میاں تو ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ میں بولتے ہیں تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے، ہم تمہیں دیں گے۔ دوسرا حق، اس کے معنی اور مطلب کو جاننا، یہ بھی ہماری ذمہ فرض ہے۔ الفاظی حد تک ہم نے صحیح نہیں آگے تو معنی اور مطلب کہاں سے صحیح کریں گے؟ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، اس پر عمل کرنا، قرآن کے معنی اور مطلب کو جب جان لیا تو اس کے مطابق عمل کرنا۔ دیکھو یہ جو مجموعہ ہمارا بیٹھتا ہے یہ جاننے ہی کے لیے بیٹھا ہے، تم کو بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب سن رہے ہیں، سننے کے ساتھ ہی تم کو قرآن پاک کے علوم حاصل ہو رہے ہیں، الفاظ اور معنی تمہارے سامنے آ رہا ہے، یہی تو ہے اور کیا ہے۔ یہ جو سن رہے ہیں، سن کر جو سیکھ رہے ہیں، یہ دوسرا حق ہے۔ مدرسے میں جب داخل علیہ کو 7 سال پڑھو کون نہیں بولے گا؟ بتاؤ تم میں سے ہر ایک کو عالم بننے کا شوق ہے؟ یہ عالم بناتا ہوں سب کو بھی، پورے ٹوٹل سب کو، کسے بننے کا شوق ہے؟ ایک منٹ میں بناتا ہوں،
وہ بھی ڈر، ہاں ہم عالم بن گئے تو پھر بھی کیا بھی کرنا چاہوں گا نہیں، کیا کیا کرنا ہے دنیا میں، وہ سوب کرنا ہوگا نہیں، اس کو ایسے ڈر۔ دیکھو قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن پاک کی آیت ہے، 2 بھی 2 4 کی طرح بات پکی ہے۔ اللہ نے بولے تم میرا خوف پیدا کر دو، تم میرے پاس عالم ہو۔ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے مدرسے باقیات صالحات میں جا کو 7 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے مسجد قدیم میں ابھی اسی سیکنڈ میں سب کے سب عالم بنیں گے۔ سچے دل سے توبہ کر، آج سے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جو آج سے یہ گناہ نہیں کرنے کا عہد کر لے گا وہ عالم ہے اللہ کے نزدیک۔ اسے باقی نہیں بولیں گے لیکن اللہ میں بولیں گے عالم۔ اللہ میں نے بول دیا انما اللہ من عبادہ العلماء۔ باقیات دیوبند دنیا بھر کے مدرسے میں پڑھ کر بھی اگر اللہ کا خوف نہیں آیا، اللہ کے نزدیک وہ عالم نہیں ہے، نہیں ہے۔ نمبر 3 عمل کرنا۔ نمبر 4 جو عمل کیا ہے اسے پہنچانا سب کے پاس۔ کبھی تو سختی سے پہنچائیں گے، اولاد کے اوپر سختی سے پہنچائیں گے، بھائی بہنوں کے پاس نرمی سے پہنچائیں گے، باہر صرف بول کر خاموش ہو جائیں گے، مانے ٹھیک نہ مانے ٹھیک، بولنا ہے برابر، بولے بغیر رہے گا تو گناہ ہوگا۔ یہ 4 کام کر لے گا اس نے تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ نمبر 1 اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسری ذمہ داری کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے رسول اگر ہی نہیں سنائیں گے بلکہ یہ لفظ کا معنی بھی سکھائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول جو معنی سکھائے اسی کو بولنا ہے قیامت کی صبح تک۔ کسی مائی کے لال کو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے اپنے طرف سے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، یاد رکھو، کسی کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ اگر بولے گا، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ فرمایا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، بولے نہیں۔ ہو بہو ڈٹو صحابہ کے پیچھے چلنا ہے قرآن کے معنی کے بارے میں۔ صحابہ تابعین پورا 1500 سال ہو گیا، جو بھی بولتے ہیں اسی کو بولتے ہیں، جو بھی دوہرا رہا ہوں سب اللہ کے رسول نے صحابہ کو جو سکھایا، صحابہ نے جو تابعین کو سکھایا وہی میں سنا رہا ہوں، کوئی بیچ میں ایک لفظ میرا نہیں ہے، یاد رکھیں، بول ہی نہیں سکتا ہوں۔ جس دن میرے طرف سے ایک لفظ آئے گا اس دن گویا میری ہلاکت کا دن ہے، اللہ میری حفاظت۔ والحکمت، کتاب کے معنی سمجھائیں گے، اور حکمت کا معنی ہے سنت، سنت سکھائیں گے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ، ان 2 چیزوں کو سکھانا ہے۔ دیکھو پارہ 22 میں ایک آیت ہے، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے سنایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ دیکھو بھی ازواج مطہرات اللہ نے گھر میں پڑھے رہو، کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرو، قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھو، اور جب نبی کہہ کو آ جائے تمہارے پاس ان سے سنت سیکھو، ان سے سنت سیکھو، سنت کو لے کر باہر نہیں پھرو، باہر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام تمہارا نہیں ہے، سیکھو، صرف تمہارا کام ہے۔ ہاں کوئی پوچھنے کے لیے آ جائے، عمر بھی آئیں گے پوچھنے کے لیے، آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس لیے کہ یہ ایک مسئلہ لے کر وہ گئے اپنی بیٹی کے پاس، چونکہ وہ مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ایک مسئلہ ان کو ضرورت پڑ گیا تو گئے سیدھے حضرت حفصہ کے پاس، کیوں نبی کی بیوی ہیں، ضرور معلوم ہوگا۔ کہا جی مجھے نہیں معلوم۔ اب کیا کریں گے؟ اماں جان کے پاس جاؤ، عائشہ کے پاس، وہاں ملے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ وہاں گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا۔ اسی کو علیہ وسلم نے فرمایا 3 کو 3 حصوں میں کرو، 2 حصہ میرے اس عائشہ سے حاصل کرو، یہ فرمایا۔ اسے عمر کو بھی فرمایا، ان کے ابا حضرت ابو بکر کو بھی فرمایا۔
حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عائشہ سے مسئلہ سیکھا ہے. وہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے نہیں ملا. کہاں سے ملا؟ حضرت عائشہ سے ملا. حضرت عائشہ نہیں گئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر حضرت عائشہ کے پاس. تیسرا کام یہ ہے حضرت نبی پاک چوتھا کام یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چوتھی ذمہ داری یہ ہے کیا؟ آپ کے پاس جو بھی آ کر اسلام قبول کریں گے آپ ان کے دل کو صاف کریں، ان کے دل کو صاف کریں. جیسے پانی RO مشین سے کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل فلٹر ہو جاتا ہے، ویسے آپ ان لوگوں کے دلوں کو فلٹر کریں. فلٹر دو کرنا ہے، ایک عقائد کے فلٹر کریں اور اخلاق کے فلٹر کریں. دو ہی کام ہے. وہ یزکیہم کا معنی عقائد، عقیدے کیسے عقیدے جمانا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بیان کیا ہوں، یہ جو ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل کو پورے زندگی میں اتارنا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزوں کے بارے میں خوب جانکاری کر اس کے بارے میں دل میں عقیدہ پختہ اسے بنانا. یہ عقائد کی صفائی صحابہ کو یہ منٹ میں حاصل ہوتا. اخلاق کی صفائی، ادھر ایمان لائے ادھر پورے مزکہ ہو گئے، سب کے دل صاف سیکنڈ میں. یہ صحبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لہذا صحبت کے بغیر کوئی چیز آئے گی نہیں، دنیا کی چیزیں بھی نہیں آئے گی. بہترین سے بہترین کتابیں لکھی ہوئی ہیں کھانا پکانے کے بارے میں. بنانے بیٹھو معلوم ہوگا کتاب کا، اور اس کے نقشے بھی چھوڑائے رہتے ہیں. سو بھی خوب دیکھ لو. اب اس کے بعد جاؤ چولہا جلا وہ سب کرو، دیکھو کیا بنتا ہے. وہ ایک عجیب چیز بنے گی. وہ کوئی منہ لگانے، بنانے والا بھی منہ میں لگانے تیار نہیں. کیوں؟ صحبت ملی نہیں اسے پکاتی کی صحبت ضروری ہے. پکانے کے لیے پکاتی کی صحبت ضروری ہے. ٹائلرنگ کے لیے ٹائلر کی صحبت ضروری ہے. اور جس فن میں وہ جائے گا اس فن میں اس کے صحبت کی ضرورت ہے. اور دین کے لیے بھی صحبت کی ضرورت ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو تب دین آئے گا. سب سے پہلے سچوں میں سے حضرات صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت. اللہ اکبر، کہاں سے کہاں پہنچے. وقت نہیں ہے. انک انت العزیز الحکیم. بلا شبہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام زبردست ہیں، یہی والے ہیں. میری یہ جو دعائیں ہیں وہ سب آپ قبول کر سکتے ہیں. آپ قبول کریں گے مجھے امید ہے. قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد ایسے نبی کو، ان تینوں میں سے صرف ایک ہی نبی پیدا ہوئے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ. کتنے ہم خوش نصیب ہیں، ایسے نبی کو اللہ نے ہمیں دیا. اب قدر کریں گے پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. ناقدری کریں گے ڈنڈے لگیں گے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. یہودی بھی کہتا تھا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصرانی بھی کہتا تھا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہندو بھائی بھی بولتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے پاگلو، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو نفرت کرتا ہے، جو الگ ہوتا ہے، وہ کون ہوگا؟ وہ پاگل ہی ہو سکتا ہے. کیوں تم یہ کیسے بولتے ہو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی شرک کیا نہیں. تمہاری پوری زندگی شرک میں گزر رہی ہے. تمہاری پوری زندگی شرک میں گزر رہی ہے. اللہ سے مانگنے کا تو شوق نہیں، مخلوق کے پاس جا کر مانگ کر اپنے سر کو ٹھوکریں مار کر آ جاتا ہے. کہیں وہاں جا کے سر پٹکتا ہے، کبھی وہاں جا کے سر پٹکتا ہے، کبھی وہاں جا کے سر پٹکتا ہے. سر آپ لوگوں کو ایک مسئلہ شاید سنایا کہ نہیں سنا یاد نہیں. السلام علیکم کرتے ہیں نا جب مجھے دیکھتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے سلام کرتے ہوئے سر جھکا کر سلام کرنا بھی گناہ ہے. اور نماز میں سیدھے کھڑے ہونا ہے. نماز کی سنتوں کو بیان کیا بیان کروں گا، پھر بھی شروع سے سناؤں گا سلسلہ تاکہ باقی رہے.
سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا ہے، یعنی سر کو پست نہ کرنا۔ بہت سے لوگ سر کو جھکا لیتے ہیں، نہیں، قاعدے میں بھی نہیں جھکانا ہے، قیام میں بھی نہیں جھکانا ہے، صرف سر کو ایسے ہی رکھنا ہے تاکہ ہمارا چہرہ بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے ہو۔ اگر کعبۃ اللہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا چہرہ بالکل سامنے ہو، ایسے جھکا دیں گے تو کعبۃ اللہ کہاں رہے گا ہمارے سامنے؟ ہماری نماز صحیح ہونا ہے تو ہم سیدھے رہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہمارا سر ایسے ہی رہنا جیسا اب میں رکھا ہوں، جھکانا نہیں ہے۔ یوں بعض لوگ جھکا لیتے ہیں، قاعدے میں جا کر جھکا لیتے ہیں، نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو منہ پھیرتا ہے وہی پھیرتا ہے جو پاگل ہے۔ اللہ میں بولتے ہیں ہاں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن کے اٹھا لیا۔ پوری دنیا کفر و شرک کے درمیان میں نمرود کی حکومت ہے، لیکن ویسی طاقت کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے الگ سے چن کر اٹھا لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام میں صالحین کے زمرے میں بڑا مرتبہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کس کو سناتے ہیں اللہ میاں؟ یہود کو، نصرانی کو، مشرکوں کو، یعنی مکے کے۔ اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے کہا سرنڈر ہو جاؤ، اسلم یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں سرنڈر ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا رب العالمین کے سامنے۔ اللہ میں بول رہے ہیں تو اللہ میں کو جواب دینا ہے، یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، ایسا نہ بولیں گے، نہیں ویسا نہیں بول رہے ہیں۔ اسلمت لرب العالمین، دیکھو ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا نام مسلمان کون رکھے جانتے ہیں؟ پہلے 18 میں اٹھا لو، حضرت سے پوچھا حضرت تو آیت بتاؤ ہمیں۔ اللہ میں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، یا ہوا سے مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کب؟ ہزاروں سال پہلے جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے۔ کیا بنایا؟ آیت آئی تھی ہمارے سامنے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہاں بھی آیا، انہیں بار بار مسلمان مسلمان، یا اللہ میرے ان تینوں میں ایک بڑی جماعت کو پیدا فرما جو مسلمان ہو، امۃ مسلمۃ لک، یعنی پورے کے پورے آپ کے احکام کے سامنے، قانون کے سامنے، مسائل کے سامنے سرنڈر ہو جائیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، اب جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کو سمجھاتے تو بولتے دیکھو ابراہیم، یعقوب علیہ السلام نے ہم نے وصیت کیا ہے تم لوگ یہودی بنو، یہودی بن کر رہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ذرا ہم سے پوچھو یہودی کب پیدا ہوئے؟ یہودی کب آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں یہودی کا وجود ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہودی کہاں تھے؟ اور یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بہت پرانا زمانہ، یوسف علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ۔ اس زمانے میں یعقوب علیہ السلام سب کو جمع کر کے سب یہود جاؤ، کہاں بولے؟ کیا بولے؟ اسے سنو، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وَيَعْقُوبُ پوتے کو بلا کر، بنی ہی میں دو بیٹے آ گئے، اب ان کو بیٹے نہیں بولیں گے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام لے کر وہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ یہودی، نصرانی اور مکے کے کفار اور مشرکین یعقوب علیہ السلام کا نام لے کر شرک کر رہے ہیں، بولتے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے، اس لیے اللہ نے یعقوب علیہ السلام الگ کر دیا۔ کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، یا بنی، اے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے دین کو چن لیا۔ کون سا دین؟
ان الدین عند اللہ الاسلام، پارے 3 میں ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسے چن لیا۔ کب کہا؟ جبکہ 3 تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ یقیناً یعقوب علیہ السلام کی عمر 20 سال سے تو کم نہیں ہوگی، چھوٹے بچے کو لے کر نہیں بولیں گے، چھوٹے بچے کو لے کر نہیں بولیں گے، جب شعور آ گیا ہے تب بول رہے ہیں۔ کیا فرمایا پھر آگے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان بن کر مرنا۔ جب مرنے کا وقت آئے تو مسلمان بن کر رہنا، یہ کہا۔ میں پوچھتا نہیں، کیوں پوچھے تو ذرا، لیکن پوچھنا ضروری ہے کہ نہیں یہ ہوگا، آپ لوگ سوچیں۔ جنازے کی دعا یہ ہے نہیں، اب یاد ہے کیا؟ میں پوچھتا نہیں۔ اگر جنازے کی نماز میں 1000 مصلی ہوں، شاید 50 آدمی جنازے کی دعا یاد رکھے ہوں اور بقیہ 950۔ اللہ اکبر بولے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو جنازے کی نماز میں سر اٹھانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سر جیسے ہے ویسے ہی رہنا، بتا دیا، نہ سر کو جھکانا ہے نہ سر کو اٹھانا ہے، کہ ہر نماز میں حکم یہ کی ہے۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں جنازے کی نماز میں خصوصاً جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اتنا چن جاتے ہیں، اس کے بعد کیا بھی آتا نہیں، کیا ہاں ابھی معلوم نہیں، سر اٹھانے کی معلوم، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتا ہے، جو کرنا ہے وہ آتا نہیں۔ اب مجھے وہ پوری دعا نہیں کراؤں گا، آخر کی دعا کیا ہے؟ اللہم احیینی من احییتہ منا، یا اللہ مجھے اسلام پر باقی رکھ جب تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جب مجھے خاتمہ موت کا وقت آئے تو ایمان پر میرا خاتمہ فرما، یعنی پوری زندگی میری اسلام کی شکل میں ہو۔ اسلام کی شکل کیا؟ نماز، روزہ، اس قسم کے اعمال میں میری زندگی گزرے، شرکیہ زندگی میری نہ ہو، اور جب اس طرح سے میری زندگی گزر گئی تو مرتے وقت کلمہ بھی آپ مجھے کر دیں، وہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صرف نام مسلمان لے کر جائے گا تو اللہ میں کیا مسلمان نہیں ہوگا؟ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب اللہ میں پوچھتے ہیں ان لوگوں سے، یہودیوں سے، یعقوب علیہ السلام جب بلا کر وصیت کر رہے کرتے اس وقت تم لوگ وہاں بیٹھے تھے سامنے، کس سے پوچھتے ہیں؟ یہودیوں سے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت یاد کرو کیا تم لوگ تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے موت سامنے آ گئی تو کیا وہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں تھے؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہم بولتے ہیں سنو، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، 12 بچوں کو بٹھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اب وفات کے وقت ان کی اگر اولاد ہیں تو ان کو بھی بٹھا لیا، سب کو بٹھا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی بر وقت ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے، 11 بھائی، 11 بیٹے تو نبی نہیں، ایک بیٹے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو بھی بٹھایا ہے۔ بٹھا کے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ ابا جان ہم صرف آپ کے جو پروردگار ہیں اور آپ کے ابا دادا ابراہیم علیہ السلام کے جو پروردگار ہیں اور ہمارے دادا اسحاق علیہ السلام کے جو پروردگار ہیں اور بڑے دادا اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کے جو پروردگار ہیں انہی کی ہم عبادت کریں گے، وہ معبود ایک الہ ہے، الہ واحدہ ونحن له مسلمون، ہم پوری زندگی مسلمان بن کر رہیں گے۔ دیکھو کتنی بار مرتبہ آ رہا ہے مسلمان مسلمان مسلمان، ہم کو مسلمان بننا ہے۔ مسلمان کا معنی کیا؟ سرنڈر ہونا۔ اب وہ سرنڈر کو ایک مثال سے سمجھا کر بات کو ختم کر دیتے، لیکن قرآن شریف ابھی بند کر دیتے۔ دیکھو یہ تھوڑی سی باقی ہے، گاڑی، بیل گاڑی، ایک نظام باقی ہے، ورنہ تو خیر قریب ختم ہو چکا تھا۔ وہ یہ بالو کی وجہ سے پھر سے وہ گاڑی آ گئی۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے گاڑی والا بیل تو ایسے ہی کھڑا رہے گا، جیسے ہی وہ اٹھائے گا بیل کو دیکھے ہوں گے کیا کرتا ہے؟ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟
اسے بولتے ہیں سرنڈر ہونا. اب بعض بھائی کیا کرتا ہے, انہیں اٹھاتا ہے تو یہ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس پر جھاڑیاں پڑتی ہیں. یہ ہے سرکش, سر کو کھینچ لیا ہے. سرکش کر بولتے ہیں ہمیں, بے بڑا سرکش آدمی بھی وہ شیطان کے بارے میں بولتے ہیں سرکش. کیا مطلب, یہ اللہ کی اطاعت سے اپنے سر کو کھینچ رہا ہے. نماز نہیں, میں نماز نہیں پڑھوں گا. روزہ نہیں, میں روزہ نہیں رکھوں گا. بولتا نہیں, کر کے دکھاتا ہے. اسی کو سرکش بولتے ہیں. اب اطاعت کسے بولتے ہیں, اب وہ بیل جو سر جھکا کے چلا جاتا ہے, کوئی گاڑی والا اسے مارتے ہوئے کوئی دیکھا ہے, کوئی دیکھا ہے, بتاؤ کیوں, وہ فرما بردار ہو گیا, سرنڈر ہو گیا. سرنڈر ہوتے ہی اسے ویلکم کیا, لگا دیا, بیٹھ کے چل چل, اب جو بھاگ رہا. ورنہ اتنی پٹائی اس کی ہوتی جب تک وہ سرنڈر نہیں ہوتا زبردستی. ویسے ہی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. موت کے وقت ہر بندہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا کہے گا, یا اللہ آج تو مجھے تھوڑی دیر چھوڑ دے, 1 دن 2 دن 10 گھنٹہ 20 گھنٹہ, پکا مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ میں بولیں گے نہیں, اب نہیں چلے گا, وقت ہو چکا ہے. تیری عمر 60 سال ہم نے مہلت دیا ہے, 70 سال دیا ہے, 40 سال دیا ہے. وہ سب اتنے برس کیا کر رہا تھا تو؟ کہے گا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, ہمارے لیڈر ہم تھے نہیں, ہمارے محلے میں بڑے بڑے تھے نہیں, ان لوگوں کی باتیں مان لو کو میں چلے گا, پورا زندگی گزارتا جا. ابو میں ہے نا, ضرور رسمان کا ضرورت ہوں. یا لیتنا اطعنا الرسول واطعنا اللہ, یعنی کاش کہ میں دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا کتنا اچھا تھا. اس وقت بولے گا, مرنے سے پہلے بول کر مرے گا, یاد رکھو. اسے ہمیں سنیں گے نہیں, باہر سے بیٹھ لے رہے تھے سنیں گے نہیں سنیں گے, لیکن وہ بولے گا. کیوں, اللہ میں قرآن میں بول رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار کر مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خانہ کے وقت ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وہ نماز کی سنتیں دیکھو, نماز درست ہو جائے, ہم بہت مرتبہ سنے ہیں خبر میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, وہ صحیح نکل جائے تو پورا مرحلہ صحیح نکل جائے گا. بات پکی ہے, حدیث ہے نا, وہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب نماز صحیح ہونے کے لیے نبی علیہ السلام نے جیسے نماز پڑھایا, جیسے نماز پڑھا ویسے ہم کو پڑھنا ہے. دیکھو نبی علیہ السلام کو بھی نماز سکھانے کے لیے جبرائیل 2 دن آسمان سے آئے, 2 دن آئے ہیں. 2 دن آ کر نماز پڑھنے کے بعد اب بول کے جا رہے ہیں نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے میں نے آپ کو سکھایا. اب تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر نماز سکھایا. پورا طریقہ دکھانے کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, گئی ویسے ہی نماز پڑھو جیسے ابھی تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. تو نماز سیکھنے کی چیز ہے. آپ لوگ بڑے بڑی عمر کے ہیں اس لیے ذرا شرم آتی ہے, ورنہ تو میری عادت ہے, میں صف میں کھڑا کر ان کی مشق بھی کراتا ہوں. میری عادت ہے, دیوانہ ہوں, آج کے زمانے ایک دیوانہ ہوں میں بھی. لیکن آپ لوگ بڑی بڑی عمر کے ہیں, کیا ہم نے جب نماز سکھا دیں گے تھے وہ گئی کو. اچھا, قیام کی 11 سنتیں ہیں, چونکہ ایک مرتبہ سنا چکا ہوں, یہ دوسری مرتبہ ہے, پوری سنا دیتا ہوں. 11 بھی وقت کیا بھی نہیں, کہاں کی وقت گیا ہے ہمارا, اللہ کے گھر میں نہ بیٹھے. نمبر 1 سیدھا کھڑا ہونا. اب سیدھا کھڑا ہونا اگر ہمارا سمجھ میں آنا نہیں, حدیث میں صرف سیدھا ہے. فوراً علماء نے کہا سر کو پست نہ کرنا, ایک سنت ہے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو آدمی ایک سنت کو زندہ کرے گا جبکہ وہ سنت امت سے ختم ہو چکی ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. خالی سر کو سیدھا رکھ کر نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے تو ہمارے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بات پکی بولتا ہوں, یاد رکھو. تھکانے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں, میں وہاں سے 20 کلومیٹر دور سے میں کیا کہا, مجھے کیا پڑے گا, مجھے بھی کام ہے. نمبر 2 تکبیر کہتے ہوئے ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنا, یہ دوسری سنت ہے. نمبر 3 انگلیوں کو نہ کھلا رکھنا نہ بند رکھنا بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ دینا. نمبر
4 3 تو ہو گئے، انگلیوں کو اپنے حال پر رکھنا۔ نمبر 4 ہتھیلیوں کے کانوں کے مقابل اٹھانا، کان سے لگانا، لگا لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن لگانا سنت نہیں ہے۔ لگا لیں گے گناہ نہیں ہے، نہ مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن لگانا سنت نہیں ہے۔ یہ 34 ہوئے، 4 سنتیں ہوئی۔ اب اس کے بعد بایاں ہاتھ بولتے ہیں، اسے لیفٹ، اردو میں بایاں بولتے ہیں، اسے دایاں بولتے ہیں، اسے پشت بولتے ہیں۔ پشت کا تو پیٹ، یہ نہ ہتھیلی، انہیں اوپر کا حصہ، بائیں ہاتھ کے پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھنا، یہ ایک سنت ہے۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ اس کے بعد نمبر 6 یہ چھوٹی انگلی انگوٹھا سے حلقہ بنانا، بنا کو گٹھے کو پکڑنا۔ کتنے ہوئے؟ 6۔ نمبر 7 تینوں انگلیوں کو ملا کر کلائی پر رکھنا۔ کتنے ہوئے؟ 7۔ اب یہ انگلی ایسا ملا لگا، ایسا رکھنا، یہ 7 ہو گئے۔ نمبر 8 ہتھیلیوں کو اب ہو گئے نہیں، ناف کے نیچے رکھنا۔ کتنے ہوئے؟ 8۔ اب اس کے بعد ثنا پڑھنا۔ کے بعد اچھا یہ چھوٹ گیا تھا، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا۔ ذرا آدمی موٹا بھاری بھرکم ہے تو اسے مشکل ہے، باقی اگر کسی کا جسم موٹا نہیں ہے تو وہ کوشش کرے ہتھیلیوں کو دونوں پیروں کو ملا کر رکھنے کی، 4 انگل اتنا ہی، 2 پیروں کے بیچ میں اتنا سا رکھنا۔ تکلیف ہے اسے رکھنے میں، پھیلا کر رکھتا ہے تو الگ چیز ہے، باقی ضد میں نہیں کرنا ہے، زدہ زدی میں نہیں کرنا ہے۔ کوئی چھوٹ گیا، پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا، پیروں کی انگلیاں بعض لوگ یوں، اگر کسی کے پیر یوں ہے یا یوں ہے تو الگ چیز ہے، ورنہ تو پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا، سیدھا رہنا۔ تو یہ سنتیں ہیں، شاید کچھ چھوڑ گیا ہو تو پھر اگلے بتاتا ہوں۔ 11 سنتیں تو ہیں، کچھ چھوڑ گیا کہیں۔ بہرحال اس جو سنے ہیں اس عمل کے لیے پختہ ارادہ کر لیں، باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے نماز، سیکھ کر نماز پڑھنا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز سنتوں کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔